دل سے شہر طیبہ کو ماننا ضروری ہے، دل سے شہر طیبہ کو ماننا ضروری ہے۔ اور یہ آخری شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ جب اذان میں آتا ہے نام سید عالم، جب اذان میں آتا ہے نام سید عالم، جب اذان میں آتا ہے نام سید عالم، تو پیار 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 ارے پیار سے انگوٹھے کو چومنا ضروری ہے۔ کیا بات ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھ کر اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، آپ تمام حضرات کو مشرف کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے پاک پوتر کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے، رب قریب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے طرف آؤ، نماز کے لیے آؤ، اللہ کا قرآن ببانگ دہل اعلان فرماتا ہے جب تم نماز کے طرف آؤ فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنوں سے میں دھو لو۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ ہاتھوں کو کہاں تک دھو؟ کہنوں سے میں دھو لوں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن، اور گٹے سمیت اپنے دونوں پیروں کو دھو لو۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، جو میرے بچے کھڑے ہیں میں ان سے کہوں گا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ابھی بیٹھ جاؤ۔ اب اگر تم انگلش پڑھتے ہو، سائنس پڑھتے ہو، اگر تم کیمسٹری پڑھتے ہو، بائیولوجی پڑھتے ہو، اگر تم میتھمیٹکس پڑھتے ہو، تو آج مولانا غفاری کی گفتگو سے انشاءاللہ آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے، ایمان والا کون شخص ہے۔ اگر واقعی سننے کا مزاج رکھتے ہو تو آؤ ذرا، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، کیا فرماتا ہے؟ زور سے بولو، ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والا کون ہے، ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ آؤ ذرا سنو، واٹ از ایمان، ایمان کیا ہے؟ آنسر، ایمان از دا بیسٹ گفٹ ٹو مین، ایمان انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین نعمت ہے، بہترین گفٹ ہے، بہترین تحفہ ہے۔ پتا چلا کہ ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی پرائز ہے، ایک ایسی گفٹ ہے، ایک ایسا تحفہ ہے جس تحفے کو پا جانے کے بعد، جس نعمت کو مل جانے کے بعد، جس پرائز کو ہاتھ میں آ جانے کے بعد وہ شخص ایمان والا کہلاتا ہے۔ پتا چلا کہ ایمان ایک ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے، ایسی رفعت ہے، ایسی پاسداری ہے کہ جو ایمان ایک انسان کے درمیان میں حد امتیاز کراتی ہے، ایک غیر ایمان والوں سے، ایک غیر ماننے والوں سے، ایک غیر آدمیوں سے امتیاز کراتا ہے۔ پتا چلا کہ ایمان کی نعمت سے جو مالا مال ہوتا ہے وہی تو متقی تقوی کا عمارت بن کر تیار ہوتا ہے، جو ایمان کا پوشاک پہنتا ہے وہی تو مصلی بنتا نظر آتا ہے، جو ایمان کا لباس پہنتا ہے وہی تو جا کر کے چوراہے پر آذان پڑھتا نظر
چاہتا ہے جو ایمان کا خلوص رکھتا ہے ان کے چہرے پر مصطفیٰ کی سنت والی داڑھی ہوتی ہے۔ اس دور میں کہنے کا موقع دیا جائے کہ ایمان کی پختہ دلیل یہ ہوگی کہ ایک شخص بیچ چوراہے پر کھڑے ہو کر ٹوپی پہن کر داڑھی رکھ کر یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اپنے وقت کا سب سے بڑا مجدد کہلانے والا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ولادت غوث اعظم کانفرنس، زندہ باد زندہ خواجہ باد، کا ہندوستان، زندہ باد زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان، زندہ باد زندہ باد، شفیع الزما صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ نعرہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ایمان is the best gift to man۔ ایمان انسان کے لیے بہترین تحفہ ہے، بہترین گفٹ ہے، بہترین نعمت ہے، بہترین پرائز ہے۔ اب آگے چلو، ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کی پروویژنل تعریف کیا ہے؟ آؤ ذرا ملاحظہ کرو، اگر سننا چاہتے ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ انگریزی میں تقریر سنو، انگلش میں تقریر سنو، اردو میں ڈیلی سنا کرتے ہو، آج پہلے انگلش میں آپ دو چار جملے تقریر کے سنو۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ There is no God but Allah. There is no God but Allah. And Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. There is no God but Allah. کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، جس کا بھی میننگ یہی ہوتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ There is no God، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بٹ اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اینڈ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نیک پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، اس کا معنی ہوا۔ اب آگے چلو، اس سے بھی آگے ایمان کی لمبی تعریف سنو، ہاتھوں کو اٹھا کر پھر کہہ دو سبحان اللہ، تب ایمان کی تعریف سناؤ۔ I believe what is ایمان؟ ایمان مجمل سنا آپ نے، ایمان مفصل سنو۔ I believe in Allah، His angels، His books، His messenger، the last day، the bad, good and evil in coming to life after day، جس کا معنی ہوا I believe in اللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، His angels اس کے فرشتوں پر، His messenger اس کے پیغمبروں پر، the last day اور آخر دن پر میں ایمان لایا، the last day، the bad, good and evil اچھے برے تقدیر پر میں ایمان لایا، the bad, good and evil in coming to life after day، اور دوبارہ قیامت کے دن زندہ اٹھائے جانے پر میں ایمان لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک۔ یہ ہے ایمان کی ڈیفینیشن، جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ اور آگے چلو، اب ایمان والا کون ہے؟ ایمان سمجھ میں آ گئی، جنہوں نے اتنا کہا تو وہ ایمان لے کر آ گیا۔ اب ایمان والا کون ہے؟ تو آؤ ذرا حدیث انگلش میں سماعت کرو۔ Our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, none of you has faith unless I am dearer to him than his father and his son and all mankind. None of you has faith. Our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، said معنی کہا، our prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم said، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، none of you has faith، تم میں سے کوئی مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا، کب تک؟ none of you has faith unless I am dearer to him than his father and his son and all mankind، جس کا سیدھا سادہ میننگ یہ ہوتا ہے تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ
مجھے اپنے تمام رشتہ دار، परिवार، خیش و اقارب، تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ، بہت بہت اچھا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، ایمان والا وہی ہے جن کے دلوں میں میرے نبی کی محبت ہے، جو میرے نبی کی محبت کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں رسول کی الفت ہے، جن کے دلوں میں میرے آقا کا پیار ہے، وہی ایمان والا ہے۔ اس لیے مسلمان کے ایمان کی حقیقت محبت رسول ہے، محبت رسول ہی ایمان کی جان ہے، ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی شناخت ہے۔ پتہ چل گیا جن کے دل میں رسول کی محبت ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا چراغ روشن ہوگا، وہی ایمان والا ہوگا۔ جن کے دل میں رسول کی محبت رہی ہوگی، لاکھوں نمازیں پڑھ لو، لاکھوں سجدے کر لو، لاکھوں عبادتیں کر لو، لاکھوں تسبیح کر لو، وہ کبھی بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بات سمجھ میں آ گئی، ایمان والا وہی ہے جن کے دلوں میں رسول کی محبت ہے۔ زور سے بولو، جن کے دلوں میں رسول کی محبت ہے، اور زور سے بولو، جن کے دلوں میں رسول کی محبت، رسول کی محبت ہے۔ تو ہم سب جتنے ہیں محبت کرنے والے غلام بیٹھے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں نے موضوع یہ لیا ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جب نماز کے طرف آؤ، کس کے طرف آؤ؟ نماز کے طرف آؤ، تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کینو سمیت دھو لو اور سر کا مسح کر لو اور گٹے سمیت دونوں پیروں کو دھو لو۔ پتا چلا کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 4 چیزیں فرض ہیں۔ جلسے روز سنا کرتے ہو، محفل میں روز جایا کرتے ہو، لیکن آج مولانا غفاری آپ کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ سنی مسلمان عبادتوں میں اصل عبادت، اہم عبادت نماز جیسی عبادت ہے، لیکن نماز سے پہلے وضو کو نماز کی کنجی کہی گئی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ، وضو نماز کی کیا ہے؟ کنجی۔ کنجی سمجھتے ہیں؟ کنجی کا معنی چابی۔ ابھی اعلان ہوا تھا کسی شخص کی بائک چوری ہو گئی۔ یاد رکھنا جلسے میں ہر طرح کا لوگ آتا ہے، کوئی تو جلسہ دیکھنے آتا ہے، کوئی تو جلسہ سننے آتا ہے، کوئی تو جلسے میں پان کھانے آتا ہے، کوئی تو چائے پینے آتا ہے، کوئی تو جلسے میں اس لیے آتا ہے کہ میں جا کر کے وہاں پر بیٹھوں گا، سنوں گا کون شاعری کیسا شاعر گاتا ہے، کون مقرر کیسی تقریر کرتا ہے، میں وہ سن کے آؤں گا۔ کوئی ایسے بزرگ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب یہ دلوں میں لے کر آئے ہیں کہ جاؤں گا تو میں جو عبادتیں کر رہا ہوں، جو میں ریاستیں کر رہا ہوں، ہو سکے نہ ہو سکے میری ان عبادت کرنے میں کہیں پر کوئی غلطی ہو رہی ہے، خامیاں ہو رہی ہے، تو علماء کرام کی زبانی تقریر سنیں گے، میری عبادتوں میں اصلاح پن آنے لگے گا، میری غلطیوں میں سدھار پن آنے لگے گا۔ اس نیت کے ساتھ کچھ لوگ آتے ہیں، لیکن اب جتنے یہاں پر ہیں سب کے سب جلسہ سننے کے لیے بھی آئے ہیں، جلسہ دیکھنے والے بھی ہیں اور جلسہ سن کر عمل کرنے والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمل کرنے والے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، وضو میں کتنا چیزیں فرض ہیں؟ کتنی ہے؟ زور سے انگلیوں کو اٹھا، انگلی سے بتائیے کتنی ہیں؟ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ اللہ اکبر۔ کل آپ سے کوئی پوچھے گا ولادت غوث اعظم جلسہ ہوا تھا، کیا سیکھ کر آئے ہو؟ تو آپ ببانگ دہل بتا دو گے کہ میں یہ سیکھ کر آیا ہوں کہ مولانا غفاری نے بتایا تھا 4 چیزیں وضو میں فرض ہے۔ کتنی چیزیں؟
4 چیزیں وضو میں فرض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمان، اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو، مولانا غفاری کو بولنے کی اجازت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھنا مسلمان، جب چہرہ دھویا جاتا ہے چہرے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، گرد و غبار صاف ہو جاتا۔ جب ہاتھ دھویا جاتا ہاتھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، گرد و غبار صاف ہو جاتا۔ جب سر کا مسح کیا جاتا سر کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، گرد و غبار صاف ہو جاتا۔ جب پیر دھویا جاتا ہے پیروں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمان، خدا کی مشیت یہ ہے، ایمان والو تم میری بارگاہ میں چہرہ دھو کر آؤ گے، ہم تمہارا ذہن صاف کر دیں گے۔ ایمان والو تم میری بارگاہ میں ہاتھ دھو کر آؤ گے، ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایمان والو تم میری بارگاہ میں سر کا مسح کرو گے، ہم تمہارے ذہن کی تمام برائیوں کو ختم کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ ایمان والو تم پیر دھو کر آؤ گے، ہم تمہارے تمام کے تمام پیدائش سے لے کر اب تک جتنا گناہ ہوا ہے ان تمام کے تمام گناہوں کو مٹا کر نیکیوں کا دروازہ کھول دے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی مسلمان کہ وضو میں 4 فرض ہے۔ اب حدیث سنو کہ وضو میں جو 4 فرض ہے جب انسان کر لیتا ہے تو ان کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ حدیث کتنے لوگ سننا چاہتے ہو؟ اگر غفاری کی زبانی حدیث سننا چاہتے ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کر جی لگا کر سارا مجمع بول دیو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھائیے، نہیں تو ہاتھوں میں آپ کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ نبی کے نام پر اٹھ گئے تو انشاءاللہ یاد رکھنا کبھی بھی آپ کو ہاتھوں میں بیماری نہیں لگ سکتی ہے۔ جی لگا کر بول دو ایک بار سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہاتھ رکھو، ماشاءاللہ، برادرار مجمع ماشاءاللہ، توجہ کے ساتھ حدیث سماعت کرو، وضو کرنے والے کا مقام ملاحظہ کرو۔ اللہ اللہ، مشکاہ شریف جلد اول صفحہ نمبر، مشکاہ شریف جلد اول صفحہ نمبر 39 لائن نمبر 10 11 12 13 کی حدیث سنو۔ اللہ اللہ، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضا